جائے۔ سورۃ النصر، نصر دراصل مدد کو کہتے ہیں۔ مدد کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ یہ ہے، حقیقی مددگار اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کسی کو طاقت نہ دے دے۔ اللہ جب طاقت دے دے اور پھر بندہ کہے کہ یہ مدد نہیں کر سکتا تو پھر وہ بندہ جاہل کہلاتا ہے۔ ہر چیز کا اللہ جب کسی کو طاقت دے دے تو بندہ مدد کر سکتا ہے۔ سوال یہاں یہ ہے کہ کیا اللہ نے جس مدد کرنے کی بات آپ یہاں کر رہے ہیں وہ مدد والی طاقت کسی ایک بندے کو یا کچھ بندوں کو اللہ نے دی بھی ہے؟ کیونکہ یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی کوئی طاقت، اپنا کوئی اختیار، اپنی کوئی صفت کسی بھی بندے کو ہرگز نہیں دی۔ اللہ نے اپنی طاقت، اپنی صفت اپنے کسی بھی بندے کو نہیں دی ہے۔ لیکن اس عقیدے کے برخلاف بدعتی مشرکین نے محبوبین خدا کا نام دے کر اللہ کے اختیارات بندوں کو بانٹ رکھے ہیں اور دلیل دیتے ہیں اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کا علم بندوں کو بانٹ دیا، کہا اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کی تقسیم بندوں کو بانٹ دی، کہا اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کی نصرت بندے کو بانٹ دی، کہا اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کا اختیار بندے کو دے دیا، کہا اللہ کی عطا ہے۔ یعنی اللہ کی عطا کا عنوان دے کر کے اللہ تبارک و تعالی کی کوئی بھی چیز باقی نہیں رکھی، سب بانٹ دی ہے اور ایک خوبصورت سا عنوان دے دیا محبوبین خدا، اور اسی میں دوسرا عنوان اللہ کی عطا۔ یہ دو الفاظ، یہ دو عناوین جوڑ کر کے اللہ کی صفات، اس کے اختیارات سب بندوں کو بانٹ دیے۔ جو خطیب صاحب کے ارشاد میں آئی ہے کہ اللہ جب کسی کو طاقت دے تو مدد کر سکتا ہے، ذرا اس کی تشریح بھی سن لیجیے۔ میں چاہوں گا کہ اللہ جب طاقت دے تو بندہ مدد کر سکتا ہے، اس کی تشریح شرک و بدعت کے جو اکابرین ہیں ان کی زبانی آپ ملاحظہ کر لیں۔ اس کی تشریح احمد رضا خان اور مفتی احمد یار خان نعیمی وغیرہ اکابر اہل شرک و بدعت کے یہاں جو کچھ ہے وہ بہت بھیانک ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی عام ہمارا بدعتی بھائی بھی اگر سچائی سے پڑھ لے اور سن لے تو ان کے عقیدے ہی پڑھ کر کے وہ متنفر ہو جائے گا اور ہو سکتا ہو توبہ کر لے ان لوگوں کی پیروی سے۔ احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ حضور ہر قسم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں، دنیا و آخرت کی سب مرادیں حضور کے اختیار میں ہے، دنیا و آخرت کی سب مرادیں حضور کے اختیار میں ہیں، ساری کی ساری مرادیں۔ حضور اقدس اللہ عز و جل کے نائب ہیں، ایک ایک لفظ سنتے جائیے۔ حضور اقدس اللہ عز و جل کے نائب ہیں، تمام جہان حضور کے تحت تصرف کر دیا گیا، یعنی آپ جیسا چاہیں ہیر پھیر کریں۔ تشریح آگے خود کر رہے ہیں، جو چاہیں کریں، جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لے لیں، تمام جہان میں ان کا حکم پھیرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام زمین ان کی ملک ہے۔ زمین کس کی ملکیت ہے؟ قرآن پاک میں ایک طرف سے آیتوں کا ہجوم ہے کہ زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کی ہے۔ خان صاحب فرما رہے ہیں تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے، ملکوت السماوات والارض حضور کے زیر فرمان، جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئی، رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں، یعنی روزی اللہ کے رسول کے ہاں سے تقسیم ہوتی ہے۔
اب دیکھیے حقیقی مددگار اللہ ہے، حقیقی رازق، حقیقی کا لفظ لا کے عطائے الہی کے نام پر، محبوبین خدا کے نام پر شرک کا ایک انبار ہے۔ فرماتے ہیں احکام تشریعہ حضور کے قبضہ میں کر دیے گئے کہ جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں، جو چاہیں حلال کر دیں، اور جو فرض چاہیں معاف کر دیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں حضور کو یہ اختیار دیا گیا کہ جس کے لیے چاہیں اس کی زندگی ہی میں توبہ کا دروازہ بند کر دیں کہ وہ توبہ کرے اور قبول نہ ہو، اور جس کے لیے چاہیں بعد موت بھی توبہ کا دروازہ کھول دیں اور اس کو زندہ فرما کر مسلمان کر دیں۔ سری شرک و بدعت، سری کفر و شرک بھرا پڑا ہے۔ یہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ جو ایک لائن خطیب صاحب نے دی ہے عطائے الہی کے نام پہ، اس کی شرح ہو جائے کہ وہ عطائے الہی کے نام پہ جو کچھ یہ شرک و کفر کرتے ہیں وہ ہے کیا۔ آپ نے اب ذرا سا ایک نمونہ سن لیا ہے، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بدعتی مشرکین کے ہاں اللہ کی عطا کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کی عطا کا مطلب خدائی اٹھا کے دے دینا ہے۔ میں نے جو عبارات پڑھی ہیں ان سے صاف نظر آتا ہے کہ گویا اللہ نے ساری خدائی، اپنا سارا اختیار، اپنا سارا تصرف نبی کو عطا کر دیا ہے، اور اس طرح کی عطا ان کے عقیدے میں دیگر اولیاء کو بھی ہے، جیسا کہ خطیب صاحب نے فرمایا بھی، گویا جس طرح بادشاہ اپنے وزیر اور حاکم کو جس طرح اختیار دے دیتا ہے اور پھر بادشاہ اس سے بے دخل ہو جاتا ہے، خود اختیار قلم کاغذ سونپ دیتا ہے، بتا دیتا ہے یہ مملکت ہے، سلطنت ہے اور اس کو سنبھالنا ہے آپ کو، بے دخل ہو گیا، کبھی کبھار نظر کر لیا تو بادشاہ اس میں دخل نہیں دیتا۔ اسی طرح انبیاء اولیاء کو بھی اللہ کی عطا سے گویا اختیار ملا ہوا ہے۔ اب آپ قرآن پڑھیے، بالکل یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا، کلمہ کے منکر مشرکین کا یہی عقیدہ تھا جو آج کلمہ پڑھنے والے اہل شرک کا ہے۔ لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، کہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک۔ دیکھیے توحید بیان ہو رہی ہے، یعنی توحید کا ایک ٹکڑا بولا جا رہا ہے لوگوں کو رجھانے کے لیے، جیسا کہ آج کے شرک و بدعت والے کرتے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، اور ہم جو شریک مانتے ہیں وہ تیرا ہی محبوب ہے، الا شریکا ہوا لک، مگر ایک شریک جو تیرا ہی ہے۔ جیسے آج کے اہل شرک اور بدعت کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والے کہ اللہ کے وہ محبوب ہی تو ہیں جن سے ہم مانگ رہے ہیں، محبوبین خدا ہیں جن سے ہم، وہ بھی یہی کہتے تھے الا شریکا ہوا لک تملکہ، تو ہی اس کا مالک ہے، یعنی وہ تیری ہی عطا کا حامل ہے، تیری ہی عطا کا حامل ہے، تیری عطا کے بغیر وہ مالک نہیں ہے، وما ملک۔ تو سب اللہ کی عطا کے نام پر، یعنی نام جو مشرکین لیتے تھے وہ کس چیز کا لیتے تھے صاحبو؟ اللہ کی عطا، کہ جو شریک ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے اکابر شرک و بدعت کی بعض عبارتیں پڑھی تو مشرکین مکہ بھی شرما جائیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے تھے جن کو وہ نہ انہیں نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے۔ ان کا کہنا کیا تھا کہ صاحب دیکھیے ان کی کوئی پوجا اور عبادت نہیں ہو رہی، دراصل ان کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ جو شرک کرتے تھے وہ اللہ کا نام لے کے ہی کرتے تھے، اللہ سے قربت کا حوالہ دے کے ہی کرتے تھے، یہ ان کا شرک تھا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، گویا جو مشرکین تھے وہ عام حالات میں غیر اللہ کو بھی پکارتے تھے اور انہیں اللہ کا نائب جانتے تھے،
ورنہ زیادہ مشکل حالات میں صرف اللہ کو پکارنے کا کوئی مطلب نہیں، یعنی حالات جب زیادہ سنگین ہوتے تو صرف اللہ کو پکارتے، اور عام حالات میں اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے تھے۔ کیوں پکارتے تھے؟ قرآن کے بیان کے مطابق اللہ کے یہاں ان کو سفارشی سمجھتے تھے، صاحب رتبہ اور صاحب مقام سمجھتے تھے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، گویا جن معبودوں کی وہ عبادت کرتے تھے انہیں محبوبین خدا سمجھ کر کرتے تھے، مستقل ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ مستقل انہیں جو ہے فریاد سننے والا نہیں سمجھتے تھے کہ مستقل فریاد سننے والے ہیں، حقیقی فاعل اللہ کو سمجھتے تھے، مگر حقیقی فاعل کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نائب مانتے تھے۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا۔